السلام علیکم ویورز، آپ کے لیے آج بہت ہی انٹرسٹنگ چیز لے کے آئی ہوں. کوک اسٹوڈیو سیزن 11 اللہ ساؤنڈس آف کراچی. لیٹس گو اینڈ واچ 1 2 and 3. Here we go. Display of sounds. یہ ہے کہانی میرے دل کی جو سنانے چلا. سب نے بتایا رستہ دکھایا پھر بھی اندھیرا رہا. اللہ اللہ جگ یہ کہتا رہا میرا جینا لگا. میں اٹھا چل دیا میں نے سجدے میں گر کے جو دل کو سنا تیرا نام سنا میں نے الا اللہ. جیا مورا مانگے درشن تورا من کی سنے ناہی ساجن مورا. رات گئے میں نے دیپ جلائے بھور بھری
कुछ हम सुने और कुछ सुनाए, कोई भी पर्दा रह ना जाए। बंद आँखों से तेरे तस्वीर मैंने खा दिया, तेरे आंचल की महक से रूह का सागर धो दिया। बस यही मंजर है मेरे अंदर, कहीं मेरा सब इश्क ज़ाहिर होता है मुझ में एक हंगामा, रोके नहीं जो रुका। जितना मैं ढूंढूं उतना मैं डूबूं, हद से हुआ बावरा। अल्लाह अल्लाह जग ये कहता रहा, मेरा जीना लगा, मैं उठा चल दिया। मैंने सजदे में गिर के जो दिल को सुना, तेरा नाम सुना मैंने, इल्लल्लाह। जलती अगन को मैं कैसे बुझाऊं, जलती अगन को मैं कैसे बुझाऊं। रात गए मैंने दीप जलाए, भूल भरी पर वो नाही आए। वाओ। ओके, कोक स्टूडियो सीजन 11 की ये 6th एपिसोड में साउंड्स ऑफ कोलाची आई वेंट बैक, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोलाची बैंड का मैंने जो निकाला है उसमें कोलाची की जो मुझे मिला है इसका विकिपीडिया में, वो ये है कि कोलाची जो है इसको उर्दू में कोलाची इसको कहते हैं, और ये कराची का पुराना नाम है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। दूसरा इनका ये कि कोलाची जो है वो पोर्ट है, लोकेटेड इन मॉडर्न कराची का जो एक पोर्ट है उसको कोलाची कहते हैं। और दूसरा एक यू से जो कोलाची है वो एक बलोच ट्राइब है, और कोलाची जो के ओ से है वो इट इज़ लोकेटेड इन तालुका ऑफ मेहर in Dadu district, Pakistan. So this was all the information I could get about Kolachi, which really interested me. It's अभी वापस आते हैं इस ट्रैक पे। इस ट्रैक को क्या कहूँ, it is the most progressive journey of self exploration.
ڈائلاگ ہے بٹوین انسان اینڈ اللہ، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک کیا کہتے ہیں سیلف بلڈنگ کو، اپنے آپ کو سمجھنے کا ایک پروسیس ہے، ایک فینومینل پروسیس ہے، جس میں کہ وہ اس نے جیسے اگر آپ نے سنا ہو شروع میں تو اس نے بتایا، جیسے اس نے کہا کہ ہم مذہب، اور یہ دس از ویری ٹرو کہ میرے ساتھ تو ہے، مجھے نہیں پتا، اپنا بتائیے گا، میں بہت عرصے سے باہر ہوں، ہم اتنا کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کا ایک اور ہوتا ہے ایکسپیرینس، باہر رہنے والوں کا ایک اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں، ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کو قرآن کے بارے میں، ہم نے قرآن تو قرآن پڑھا اور بہت دفعہ پڑھا، بہت چھوٹی عمر میں ختم بھی کر لیا تھا، پڑھتے گئے، رمضان میں ایک دفعہ تو ضروری ختم کر لیتے ہیں، آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھے نہیں۔ اور میری اپنی پرسنل جرنی یہ ہے، میں یہاں پہ ضرور بولنا چاہوں گی کہ آئی اسٹارٹیڈ بات جب بچے تھوڑے جب اسکول میں جانے شروع ہوئے، about 15 years back I started reading Quran in Urdu and English. صرف رمضان میں پڑھتی ہوں عربی میں، باقی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو میں اس زبان میں پڑھوں جس میں مجھے سمجھ آتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ میں پڑھتی ہوں اور ہر دفعہ مجھے کچھ نہ کچھ نیا ہی ملتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ہمیں قرآن پڑھایا سب کچھ، لیکن ہمیں اسلام ویسے نہیں سکھایا جیسے ہمیں سکھانا چاہیے تھا، یا جیسے ہم نے نہیں سمجھا جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، آئی ووڈ سے۔ میں آج کل کے ینگ جنریشن کو دیکھتی ہوں، میرے بچے انکلوڈیڈ، قرآن کو، اسلام کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں، ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، ہم لوگوں نے نہیں اس طرح کیا۔ ہم لوگوں کو ہوتا تھا نہیں اس طرح نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، تفسیر نہیں پڑھنی۔ آپ پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اٹ از اے ورڈ آف اللہ نے لکھا ہے، اللہ آپ سے بول رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ ہر دفعہ قرآن پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے۔ آئی ایم اے ویری ویری بگنر اسٹوڈنٹ، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ہی سیکھتی ہوں۔ ہم لوگ ریالٹی جو ہے اسلام کی وہ کچھ اور ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اسلام وہ کچھ اور ہے، اور اسلام کی جو ہم ریالٹی ہے اس کو سیکھیں، اگر اس کی جرنی کی طرف ہم چلیں تو میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان کہہ سکیں گے، ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کہہ سکیں گے، کیونکہ اب میں اتنی ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتی ورنہ ریویو لمبا ہو جائے گا، بٹ یہ انفال اس کا ایک یہ پہلو تھا۔ دوسرا پہلو جو مجھے اس میں بہت زیادہ انسپائر کیا اور جو مزہ آیا اور جو دل کو مو کر گیا، وہ اس کا میوزک تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ڈفرینٹ میوزکس چلے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے میں لکھتی گئی، لیکن میرے خیال میں سب نہیں کر سکی۔ ستار، طبلہ، بینجو، ڈرمز، گھنگرو، وہ چھن چھن کی جو وہ بیٹس کی آواز تھی، وہ تھا، وہ اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بہت سارے انسٹرومنٹس تھے۔ The most interesting part in this was the dialogue between guitar and sitar، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، وہ بہت مجھے انٹرسٹنگ لگا۔ اور ٹورڈز دا اینڈ آف دس کلام جو ڈائلاگ تھا بٹوین آل آف دا انسٹرومنٹس، جس کو ہم اردو میں جگل بندی کہتے ہیں، میوزکس کا جو آپس میں تکرار تھی، وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میرے خیال میں وہ صرف میوزک لورز کو ہی سمجھ آئے گی، نارمل بندہ میرے خیال میں وہاں پہ چھوڑ جائے گا اس چیز کو۔ لیکن یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ٹائم لے کے دیکھنی پڑتی ہے، جو انسان کو ٹائم لے کے سوچنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہیں، not with your ears, with your geistige Ohren کو کیا کہتے ہیں، اپنے روح کی آواز، اپنے روح کے کانوں سے آپ کو یہ اس قسم کا میوزک ہے جس کو آپ کو اپنی روح کو کھول کے، اپنی روح کی کانوں کو کھول کے اس سے سننا ہے۔ اور فی الفال مجھے تو ایسا ہی لگا، اور مجھے اس نے یہی ایکسپیرئنس دیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک انسان کی، ایک دل کی کہانی ہے، جس نے اپنا کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کیا ہے۔ انسان کا جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر دو ریاکشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ نعوذ باللہ اللہ سے بالکل متفکر ہو جاتا ہے اور کیوں کہ نعوذ باللہ سوال کہ تو نے کیوں کیا، یا کچھ،
या फिर वो बैठ के सोचता है कि अल्लाह ने ये मेरे लिए जो किया इसमें मेरी क्या बेहतरी थी। कई दफ़ा होता है हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अल्लाह वो सब बातें सुनता है जो हमारे पीछे से लोग हमारे बारे में करते हैं, हम नहीं सुन सकते। हमें सिर्फ शक्ल का टोटा नज़र आ रहा होता है और जो मुंह से निकलती हुई आवाज़ नज़र, चाहे वो सांप की तरह की आवाज़ खूबसूरत बन के नज़र आ रही हो, हमें वही नज़र आती है। लोग धोखा देते हैं एंड बिलीव मी, लोग बहुत सारे खूबसूरत लोग जो है शक्लों के, वो बहुत ही गंदी रूप रखते हैं और बहुत ही बुरी तरह से आपके जज्बात को खेल के आपको धोखा देते हैं। और ये होता है, ये दिस इज़ रियलिटी। और इसने इसी रियलिटी को लेके एक इस ट्रैक में एक कंपोज कर लिया है जो मैं समझती हूँ कि कमाल कर दिया। इट वॉज phenomenal द वे they described that pain, they took that pain, वो जो पेन है उस पेन को लेके इन्होंने अल्लाह की तरफ जर्नी की है। और वो जर्नी जो होती है मेरे ख्याल में वो जर्नी सबसे खूबसूरत होती है क्योंकि वो आपको अल्लाह के पास ले जाती है। आप जब जानमाज़ पे बैठ के उस आदमी का, आपको या मर्द का या औरत का या whatever जो भी आप कह लें, रिश्ता, जो भी आप रिश्ता ले लें, उस में धोखा खाए हुए इंसान को, उसमें दिल दुखे हुए इंसान को जब वो बैठ के जानमाज़ पे अपने अल्लाह के आगे उस बंदे का, उस चीज़ का, उस इंसिडेंट्स का या जिस चीज़ का नाम लेके रोता है, तो अल्लाह जो पावर उस वक़्त उस इंसान को देता है, जो फरिश्ते अल्लाह के सामने हाथ उठा के उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए दुआ करते हैं, जो अल्लाह की तरफ से फिर रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन एक phenomenal एक्सपीरियंस है। इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, इसको महसूस करके देखिए। Go back and listen to this track all over again. It is, ये एक सोल से निकलती हुई आवाज़ है जिसको एक सोल, एक प्योर सोल ही समझ सकेगी। ब्यूटिफुल, टोटली mesmerized. प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल हो जाइए। टिल देन, जर्मन पे देसी, मेरे लिए खुश रहिए।